اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بات قرآن ہی کی بات ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور ماہ رجب جو ہے ناظرین، یہ جہاں اللہ کا مہینہ ہے وہاں اس کی نسبتیں بھی ہیں، اور اس کے آغاز ہی میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کی نسبت ہے. چھٹی شریف آپ کی نسبت سے بڑی مشہور ہے، اور میں اسی نسبت سے آپ کی بات عرض کروں گا کہ مجلس سجی ہے، اور آپ کی جب مجلس ہوا کرتی تو اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے جو اپنے وقت کے آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ آپ کی مجلس میں ہوا کرتے. اور خاص طور پر آپ کے جو خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کثرت سے چاہے آپ کی مجلس کے اقوال ہوں یا انفرادی طور پر ہوں، انہوں نے نقل فرمائے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس تھی تو آپ نے اسرار الہیہ میں سے ایک سر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے محبت عطا فرماتا ہے اسے فقر بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ محب یعنی محبت کرنے والے کا دل دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے. ناظرین، یہ محبت اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے، سر ہے، جو کہ نصیب والوں کو ملتا ہے، جسے یہ محبت عام طور پر ہم بڑی آسانی کے ساتھ دعوے کرتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے اولیاء سے محبت ہے. دنیا میں بھی ہم دعوے کرتے ہیں مجھے والدین سے محبت ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے. یہ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینا اور اصلی حقیقی محبت جسے کہتے ہیں ناظرین، یہ اتنا آسان نہیں ہے. محبت ناظرین، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حبتن یا حبتن سے ہے، یعنی ہا کے کسرہ کے ساتھ یا ہا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی زبر یا زیر کے ساتھ. کہتے ہیں کہ حبتن یا حبتن اس بیج کو کہتے ہیں جو صحرا میں اگتا ہے، صحرا میں گر جاتا ہے. جب وہ صحرا میں گرتا ہے تو پھر ناظرین وہ اسے زمین اپنے اندر لیتی ہے اور زمین میں وہ اپنے آپ کو سمو لیتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس بیج سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر سرسبز و شادابی تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. اور پھر جب سورج اپنی گرمی اسے پہنچاتا ہے، اپنی حرارت اسے پہنچاتا ہے تو اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر زمانے کے موسموں کے تغیرات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. محبت کو بھی محبت اس لیے کہتے ہیں کہ محبت دل کا مسکن ہے. یہ محبت دل میں ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ محبت دل سے ہوا کرتی ہے، تو یہ محبت کا مسکن، گویا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ محبت کا جو گھر ہے وہ ناظرین انسان کا دل ہے. اور دل میں جب مسکن ہو جائے اس کا اور یہ محبت مضبوط ہو جائے تو پھر حاضری ہو یا غیبت ہو، یعنی وہ موجود ہے یا نہیں ہے، پھر جفا ہو وفا ہو، پھر خوشی ہو غم ہو، پھر ہجر ہو، فراق ہو یا وصال ہو، ہر حال میں محبت متغیر نہیں ہوتی، اس میں تغیر نہیں آتا. یہ محبت اور زیادہ
مضبوط ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ فرمایا نا کہ ان شئت جودی و اما شئت فمنعی، کہ تیری مرضی ہے اے محبت، اے محبوب تیری مرضی ہے کہ تو مجھے عطا کرے تو روک دے۔ کلاہما منسوب الی الکرام، دونوں کے دونوں میں اپنے محبوب کی طرف سے عزت خیال کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرے محبوب کا معاملہ ہے کہ وہ عطا کرے یا روک دے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے وہ محبت الہی۔ یاد رکھیں کہ انسان جب آپس میں محبت کرتا ہے نا تو اس محبت میں بعض اوقات ناظرین بہت سے جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ والدین سے محبت الگ چیز ہے، اولاد سے محبت الگ چیز ہے، بیوی سے محبت الگ چیز ہے، اس میں خواہشات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، تو ناظرین یہ محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان محبتوں سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بغیر دیکھے کرتے ہیں، اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ خیر فرماتا ہے اور ارادہ رحمت فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں پکا مومن ہوں۔ فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تیری ایمان کی حقیقت کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہا کہ میں نے دنیا سے عزلت نشینی اختیار کر لی، دوری اختیار کر لی، اللہ سے محبت کی۔ اب حال یہ ہے کہ دنیا کا سونا چاندی ہو یا کچھ بھی ہو، یا میل کچیل ہو یا کوڑا کرکٹ ہو، سب میری نظروں میں برابر ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ جنت میں دیکھتا ہوں جنتی آپس میں یعنی خوش ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آہوزاری کر رہے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے محبت کرنے والے کا۔ اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی محبت الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ میرک نامی ایک بزرگ تھے، تو ایک بزرگ ان کی زیارت کے لیے گئے اور بڑا شوق تھا، اور وہ جو بزرگ زیارت کے لیے گئے تو ناظرین وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے راستے میں خواب دیکھا کہ وہ میرک نامی بزرگ انتقال کر گئے، اور جب وہاں اس شہر میں پہنچے تو وہ زندہ تھے۔ بڑے حیران ہوئے اور جا کر عرض کی کہ حضور میں نے خواب دیکھا، میرا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اس میرک نامی بزرگ نے، اللہ کے ولی نے آہ بھری کہا کہ جس وقت تم نے خواب دیکھا میرا دل کبھی اللہ کی محبت سے خالی نہ ہوا تھا، اور اس لمحے میرا دل اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوا، بس وہ ایک لمحے کے لیے پھر اعلان ہو گیا کہ میرک نامی بزرگ انتقال کر گیا ہے۔ یعنی محبت الہی نہ ہو تو یہ زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت الہی سے روشناس کرائے، اور یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات کی کرنیں ہیں، روشنیاں ہیں، ہمیں اس روشنی میں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسے سبیلہم دونوں صورتوں میں ہم ہی پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کے شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ رحیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رحیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 5 لکھا ہوا ہے، 5 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، ان دوسرا، تابو تیسرا، واو چوتھا، اقامو پانچواں، الصلاۃ چھٹا، آتو ساتواں، الزکاۃ آٹھواں، خلو نواں، سبیلا 10واں، ہم 11واں، انا 12واں، لفظ اللہ 13واں، غفور 14واں، رحیم 15واں۔ کل 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِن تَابُوا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں اقاموں میں میم پر جو پیش ہے سے الصلاۃ کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، آتوو میں جو واو پر پیش ہے اسے الزکاۃ کے زا کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، اور صاد اور زا یہ دونوں کے دونوں حروف شمسیہ ہیں۔ حروف شمسیہ وہ حروف کے جن پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَ علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے سبیلہم، ان اللہ ان علیحدہ لفظ اللہ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نون پر زبر ہے، سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے، ان اللہ غفور رحیم۔ را پر دو پیش ہیں تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، رحیم میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور غفور میں جو را پر دو پیش کی تنوین سے رحیم کی را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، غفور الرحیم۔ اب یہاں وقف کریں گے تو غفور الرحیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی ناظرین نشاندہی کرتے ہوئے کہ اس میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے، حروف کون سے ہیں، تو ان کی پھر تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں 15 کلمات ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غفور رحیم۔ ناظرین و سامعین یہ آیت نمبر 5 ہے۔ ہم اعراب لگاتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک۔ سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے الصلاۃ، دوسرا ہے الزکاۃ، تیسرا ہے سبیلا، چوتھا ہے ہم ضمیر، پانچواں لفظ اللہ، چھٹا غفور اور ساتواں رحیم۔ پہلا الصلاۃ، اور دوسرا الزکاۃ، اور تیسرا سبیلا، چوتھا ہم ضمیر، پانچواں لفظ اللہ، چھٹا غفور، ساتواں رحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تابو، دوسرا اقامو، تیسرا آتو،
چوتھا خلو، پہلا تابو، دوسرا اقامو، تیسرا آتو، چوتھا خلو۔ ناظرین یہ چار افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اور تو پہلا حرف فا، فا یہاں پر دو بار ہے، فَإِن اور فَخَلُّ۔ دوسرا ان، تیسرا واو، واو یہاں پر دو بار ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ اور چوتھا انا۔ ناظرین و سامعین کل ملا کر آپ دیکھیں 15 کلمات ہیں۔ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور صلوات اس کی جمع ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے ایک نماز، صلوات بہت سی نمازیں، جیسے قرآن کریم میں اقام الصلاۃ بھی ہے، نماز کو قائم کرو، اور حافظوا علی الصلوات کہ محافظت کرو نماز کی۔ اور ناظرین اسی طریقے سے صلاۃ بمعنی رحمت بھی آتا ہے، بمعنی درود بھی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں، تو صلاۃ بمعنی درود کے یعنی رحمت کے بھی آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد نماز ہے۔ اور یہ صلاۃ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں عرض کروں گا کہ جب کسی کو کہیں سے ڈانٹ پڑ جائے تو وہ واپس آتا ہے تو اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، یار بڑی صلواتیں سنائی ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نماز کا اس طرح کہہ رہے ہیں۔ یعنی بہت سے الفاظ، بہت سے جملے غیروں نے اس طریقے سے ہم میں مستعمل کرا دیے ہیں کہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ تو لہٰذا براہ کرم، ازراہ کرم کہ ایسے الفاظ، ایسے جملے کبھی بھی استعمال نہ کریں کہ جس سے ہمارے ایمان پر زک پہنچتی ہو، زک پڑتی ہو، تو یہ اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صلاۃ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکی، یعنی پاکیزگی، اور کسی چیز کو پاک کرنا۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جس مال سے نکالی جائے اس مال کو وہ پاک کرتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم سال میں صاحب نصاب مرد ہوں، خواتین ہوں، تو ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا اسم ہے سبیل، سبیل کہتے ہیں راستہ، سبل اس کی جمع ہے۔ سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے۔ ہم یہ سبیل جو ہے عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جب کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، یار کوئی سبیل نکالو، یعنی راستہ نکالو، تو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب انہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایک ایسا ذاتی نام ہے کیونکہ بہت سے نام صفاتی ہیں، یہ ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نام نہیں ہو سکتا، یہ نام کسی اور کا رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ مخلوق میں عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔
लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसको किसी से पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। तो नाज़रीन व सामईन, ये ऐसा सीग़ा वाहिद जिसकी तस्नीय जमा नहीं आती, ऐसा सीग़ा मुज़क्कर की जिसकी मुअन्नस नहीं आती। जिस तरह अल्लाह की ज़ात वाहिद है, उस जैसा कोई नहीं, तो हमें अस्मा की तारीख़ में भी, कलिमात की तारीख़ में भी ऐसा कोई और कलिमा नज़र नहीं आता। और इसका एक एक हर्फ अलिफ लाम और हा, ये अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करता है। अइम्मा फरमाते हैं कि जिस मकसद के लिए हम कभी इधर भाग कभी उधर भाग, नमाज की पाबंदी करें, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों की पाबंदी करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती जुल्म न करें, और फिर नाज़रीन सच्चे दिल के साथ इस कलमे का विद रखें, आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो ये हो नहीं सकता। जायज़ काम पूरे ना हो, जायज़ हाजात पूरी ना हो, ये हो नहीं सकता। तो एक मुकर्रर तादाद पर इससे पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करम फरमाता है। फरमाए जिस मकसद के लिए इसे पढ़ा जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मकसद पूरा फरमाता है। ये भी आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। गफ़ूर फ़ाउल के वज़न पर है। फ़ाउल के वज़न पर जो इस्म आता है वो आम तौर पर इसमें फ़ाइल के माना में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें मफ़ऊल के भी माना में होता है। जैसे गफ़ूर, अब ये फ़ाउल के वज़न पर है लेकिन इसमें फ़ाइल के माना में है। गफ़ूर का माना है मग़फ़िरत फरमाने वाला, गफ़ूर का माना है बख्शिश फरमाने वाला, बख्शने वाला, मग़फ़िरत करने वाला, मग़फ़िरत फरमाने वाला। और ये भी आम तौर पर नाज़रीन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा गफ़ूर है यानी मग़फ़िरत फरमाने वाला है। रहीम फ़ाइल के वज़न पर है। फ़ाइल के वज़न पर जो इस्म आता है वो आम तौर पर इसमें फ़ाइल के माना में होता है, बाज़ औक़ात इसमें मफ़ऊल के माना में होता है। जैसे क़तील बमाना मक़तूल के, तो रहीम का माना रहम फरमाने वाला, मेहरबान या रहम फरमाने वाला। तो गफ़ूर भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रहीम भी हम उर्दू में इस्तेमाल किया करते हैं। वो बड़ा गफ़ूर रहीम है, यानी गुनहगार जब ये कहते हैं कि वो बड़ा गफ़ूर रहीम है तो फिर वो बड़ा गफ़ूर रहीम होता है। चलते हैं अफ़आल की जानिब। ताबू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने तौबा की, उन्होंने रुजू किया। लेकिन अब यहाँ पर इन आ रहा है और इन शर्त के लिए होता है। शर्त कहते हैं जो किसी न किसी शे पर मुअल्लक़ हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपके घर आऊँगा, तो अब मैं आपके घर आने को अपने घर आने से आपके मशरूत कर रहा हूँ, यानी जब तक आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, तो ये शर्त हो गई। तो जो शर्त होती है नाज़रीन कि आप मेरे घर आएंगे तो ये शर्त हो गई, तो मैं आपके घर आऊँगा ये जवाब शर्त हुआ, ये जज़ा हुई। इनका माना होता है अगर, तो इन ताबू, अब इसका माना क्या होगा कि अगर वो तौबा कर लें, अगर वो तौबा कर लें। अक़ामू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने कायम किया, लेकिन अब यहाँ पर इनका असर है, इसका माना होगा कि अगर वो कायम कर लें, अगर वो कायम कर ले। आतव, आतव, तो यहाँ पर आतवु क्यों है, इसलिए कि आतव को हमें मिलाना है ज़काता के साथ, तो अब यहाँ पर ज़ेर लगा नहीं सकते, तो इसीलिए वाव पर ज़बर लगाया ताकि पढ़ना आसान हो। तो आतवु ज़काता, तो आतव फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना कि उन्होंने दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो इनका असर है, क्योंकि अतफ़ चल रहा है, ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवु ज़काता, अतफ़ चल रहा है, तो इनका असर यहाँ भी होगा। इसका माना क्या होगा, अगर वो दें, अगर वो दे। इसके बाद खल्लू, खल्लू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है कि बल्कि नाज़रीन ये खल्लू जो है ये फ़िल अमर हाज़िर मारूफ़ है, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर, और फ़िल अमर वो फ़िल के जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। तो खल्लू तुम खाली कर दो, खल्लू तुम खाली कर दो या तुम सब खाली कर दो। बल्कि आज भी अगर आप उम्रा या हज करने के लिए जाएँ तो जब आप कहीं पर जाएँ और आप कुछ बात करें तो उसे वो बात पसंद ना आए और वो आपको जाने के लिए कहना चाह रहा तो कहते खल्ले खल्ले, यानी जा भाई अपना काम कर, रास्ता खाली कर, मुझे कोई और काम करने दे। तो आज भी ये मुस्तामल है। तो खल्लू तुम खाली कर दो। इसके बाद चलते हैं हरूफ की जानिब। फ़ा का माना पस भी है, तो भी है, दोनों में से तहकीक करीने के अतबार से कोई माना भी हम कर सकते हैं। इसके बाद इन है, इनका माना अगर है, वाव का माना और है, और फिर इसके बाद आप देखें इन्ना, ये हर्फ तहकीक है और इसका माना बेशक तहकीक होता है, जुमला इसमिया पर दाखिल होता है और जुमला इसमिया को मुहक्कक करता है, तहकीक पैदा करता है। करीने के अतबार से दोनों में से कोई एक माना कर सकते हैं। नाज़रीन इंशाअल्लाह यहाँ पर आप देखें कंप्लीट हुआ और अब हम हरूफ को आपस में मिलाकर कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलामियात कैसे बना करते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, हमारी आपकी मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के।
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، قاف الف زبر قا، میم صاد پیش مس، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، و اقاموا الصلاۃ، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زبر تا، واو زا پیش وز، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، و آتوا الزکاۃ، فا زبر فا، خا لام زبر خل، لام واو پیش لو، فخلو، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، سبیلہم، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، غین زبر غا، فا وا پیش فو، را را رو، را را دو پیش رو، را زبر را، حا یا زیر حی، میم دو پیش من، رحیم غفور الرحیم، یہاں وقف کریں گے تو رحیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس ان، اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وا اور اقامو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وا اور آتو وہ دیں، الزکاۃ زکوٰۃ، فا تو، خلو تم چھوڑ دو، سبیل راستہ، ہم ان کا۔ ناظرین ملا کر پڑھیں گے تو آتو الزکاۃ پڑھیں گے، اور اگر انفرادی طور پر پڑھیں گے تو آتو پڑھیں گے۔ انا بے شک یا تحقیق، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان، رحم فرمانے والا۔ چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب، اور ہم آیت نمبر 3 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اور ناظرین مجھے حج اکبر کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ کچھ تو میں نے عرض کیا کہ حج اکبر یعنی جمعے کے دن جو حج کیا جائے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حج اکبر ہے، لیکن ناظرین جمہور کی یہ رائے ہے کہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس پر میں نے اقوال بھی پیش کیے۔ اب یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے میں جو تحقیق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف ایام پر حج اکبر کا اطلاق آیا ہے، اور کسی دن کے حج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جب جمعے کے دن یوم عرفہ ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے ثبوت میں بظاہر
کوئی روایت کوئی حدیث نظر نہیں آتی، تاہم بکثرت دلائل شرعیہ سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر کہنا صحیح ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ جس سال جمعے کے دن یوم عرفہ ہو اس سال کے حج کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1014 میں ہوئی سن ہجری میں، کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو اس پر حج اکبر کا اطلاق کرنا درست ہے، اور کہا یہ مشہور ہے اور زبان زد خلائق ہے اور خلق خدا کی زبان حق قلم ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الایام یوم عرفہ ہے، اور یہ جمعے کے دن ہو تو یہ بغیر جمعے کے 70 حج سے افضل ہے۔ اب ناظرین، ہم اس پر بھی ہے کہ ایک حدیث پاک جو یہ میں نے پیش کی کہ جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہو تو یہ بغیر جمعے کے 70 حج سے افضل ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ صحیح حدیث اس میں کوئی نظر نہیں آتی، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ ضعیف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ فضائل اعمال میں حدیث جو ضعیف ہو وہ بھی معتبر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ حدیث موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، چونکہ فضائل اعمال کے اعتبار سے لے رہے ہیں تو یہ ابھی حدیث معتبر ہے۔ اور پھر جمعے کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے ناظرین۔ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ تمام ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن اس کی رات کے 24 گھنٹوں میں ہر ساعت میں 600 گناہ گار دوزخ کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر گناہ گار پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور جمعے کے دن ناظرین جو مر جائے مسلمان، اللہ رب العالمین اس پر شہید ہونے کی مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کوئی مر جائے مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس طرح کئی آپ دیکھیں کہ احادیث ہمیں ملتی ہیں جو جمعے کے دن کے مبارک ہونے کے حوالے سے، تو اس پر ائمہ فرماتے ہیں چونکہ جمعے کا دن مبارک ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج کیا وہ دن جمعے کا تھا، اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر حج آ جائے تو یہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے عام طور پر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، حج کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن آ جائے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے، جمعہ مبارک سے ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت کلام ہے لیکن پھر کسی وقت مناسب پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین یہ یعنی سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر کسی ملک سے ہو، کسی خطے سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ نازیہ نعیم سیال کوٹ سے۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نہیں، نہیں ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آ کو کھینچیے مت نا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ بس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ نہیں، یہ کاف جو ہے چھوٹا سے باریک پڑھتے ہیں، زکاۃ۔ بہت بہت شکریہ، تھوڑی سی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ پاکستان سے ہوں۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ پاس، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، صلاۃ زکاۃ دونوں میں تا پر زبر ہے تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے جاسمین۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نہیں، قا کو ذرا کھینچیں، قا کو ذرا کھینچیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ میں جو کاف ہے اسے باریک پڑھتے، زکاۃ نہیں، زکاۃ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے۔ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے